دوستو، اس میں شک نہیں کہ کل نبی نبوت میں برابر ہیں، مگر بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ اسی طرح کل مومن ایمان کے حکم میں برابر ہیں، مگر بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ یعنی تمام مسلمان ایمان کے حکم میں برابر ہیں، مگر بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ ایک جماعت عام کے درجے میں ہے اور ایک گروہ مقام خصوصیت پر فائز ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو مشاہدے کا انکار کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ سب برابر ہیں تو یہ غلط ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو مشاہدے کا انکار کرتا ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ کسی بادشاہ کے یہاں بہت سے ملازم ہیں اور سب ہی نمک خوار ہیں۔ ایک جھاڑو مارنے والا ہے، ایک قالین بچھانے والا ہے، ایک دربان ہے، ایک پہرے دار ہے، ایک خزانچی ہے، ایک آبدار ہے یعنی پانی پلانے والا، ایک شہر کا محافظ و نگراں ہے، ایک وزیر ہے، ایک مصاحب ہے، اور کسی کو ایسی خصوصیت حاصل ہے کہ بادشاہ نے اپنی مہر تک اس کو دے رکھی، اس کو حوالے کر دیے مہر، تاکہ اس کا حکم عین بادشاہ کا حکم ہو اور اس کے منادی عین بادشاہ کی منادی سمجھی جائے، اور لوگ جان لیں کہ بادشاہ کا نائب اور قائم مقام ہے۔ یہ جتنی باتیں ہیں کسی بھی عقل مند کو اس سے انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سب چیزیں دنیا میں دیکھنے میں آتی ہیں اور یہ کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کسی بھی عقل مند کے لیے پوشیدہ نہیں ہیں، سب اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جتنے بھی مومن ہیں اپنے اصل ایمان کے لحاظ سے برابر ہیں، مگر باعتبار درجات و مراتب کے ایک کو ایک پر فضیلت حاصل ہے۔ یعنی کچھ عام ہیں، کچھ ان سے اوپر ہیں، کچھ ان سے اوپر ہیں، کچھ ان سے اوپر ہیں، اس طرح سے درجات کے حساب سے ہر ایک کو ہر ایک پہ فضیلت حاصل ہے۔ ہر ایک مومن اپنے نیچے درجے والے سے اعلیٰ ہے، ہر ایک مومن اپنے نیچے درجے والے سے اعلیٰ ہے اور اپنے بلند و اعلیٰ مرتبہ والے سے ادنا ہے۔ یہ مقام ولایت ولیوں پر اس وقت منکشف ہوتا ہے جب مخصوص و مقبول بارگاہ خداوندی ہو جاتے ہیں۔ یہ ولایت کا یہ جو مقامات ہیں ان کو اس وقت معلوم پڑتے ہیں جب وہ مخصوص ہو جاتے ہیں، ولایت کے اس مخصوص درجے پر پہنچ جاتے ہیں جو بارگاہ خداوندی میں وہ درجہ مقبول ہوتا ہے۔ اور اس مقام ولایت پر ولی اس وقت پہنچتا ہے جب ظاہر و باطن اس کا حق کے لیے یکساں ہو جائے، اس کے اندر کا اس کے باہر کا سب کچھ یار کے لیے فنا ہو جائے، اور وہ کوئی بھی کام حق کے خلاف نہ کرے، نہ کچھ سوچے، اور اپنی خودی سے ایسے لوگ نہ حق کے خلاف سوچتے ہیں، نہ حق کے خلاف کرتے ہیں، اور اپنی خودی سے علیحدہ رہتے ہیں، یعنی اس کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں، اور مخدوم کے نظارے میں ایسے محو ہو جاتے ہیں، ایسے محو رہتے ہیں کہ اپنی خدمت کو ہی بھول جاتے ہیں۔ یعنی کیا 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 انہوں نے اس کو ہی بھول جاتے ہیں، اتنے محو رہتے ہیں اس کے نظارے میں۔ اگر دونوں جہاں کی نعمتیں انہیں دے دی جائیں تو دوست پر نثار کر دیں، نہیں چاہیے ہمیں اس کا نظارہ چاہیے۔ اور وہ لوگ دوست کے لطف دوست کے مشاہدے میں ایسے مشغول رہتے ہیں کہ کسی سے کچھ امید نہیں رکھتے، اور دوست کی ہیبت ان پر ایسی طاری ہوتی ہے
دوست کی ہیبت ان پر ایسی طاری رہتی ہے کہ ایک دوسرے کا ان کو خوف و ہراس ہی نہیں ہوتا، نہ وہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ کسی سے خوف رکھتے ہیں، اور دوست کے ساتھ ایسا انس، ایسی محبت رکھتے ہیں کہ سب سے بے انس رہتے ہیں، یعنی پھر وہ کسی سے محبت نہیں کرتے، اس سے محبت ہونے کے بعد وہ پھر کسی سے محبت نہیں کرتے، سب سے بے انس رہتے ہیں، اور دوست کے ذکر کے ساتھ ان کو ایسی دلچسپی رہتی ہے کہ کوئی دوسرا ان کو یاد نہیں آتا، یعنی اللہ کے سوا ان کو کوئی یاد نہیں آتا۔ یہ جمی وجوہ ظاہر و باطن دوست کے ساتھ ان کو ایسا بجمی وجوہ ظاہر و باطن دوست کے ساتھ ان کو ایسا استغراق رہتا ہے کہ ان کو کسی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ حضور خواجہ غریب نواز حبیب اللہ کے بارے میں خواجہ قطب الاقطاب فرماتے ہیں، خواجہ قطب الدین باختیار کاکی، کہ حضور غریب نواز یعنی میرے پیر حضور غریب نواز ہمیشہ استغراق کے عالم میں رہتے تھے، ہمیشہ۔ سوچئے کیا عشق ہوگا۔ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ استغراق کے دوست میں رہتے ہیں، ان کو کسی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ایک شعر ہے کہ اگر عشق میں چھوٹ جائے صفات تیری خودی باقی نہ رہے، اگر عشق میں چھوٹ جائے صفات تیری خودی باقی نہ رہے، محب سے محبوب بن جائے، محب سے محبوب بن جائے، فراق باقی نہ رہے، محبوب سے محب بن جائے، فراق باقی نہ رہے، گر اپنی صفات میں الجھا تو محجوب ہو جائے گا، گر اپنی صفات میں الجھا تو محجوب ہو جائے گا، فنا کر عشق میں خود کو کہ خودی باقی نہ رہے، فنا کر عشق میں خود کو کہ خودی باقی نہ رہے۔ دوستو، جس میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ مراد و اختیار کو اپنے کل معنی اور صفات کو فنا کر دے اور دوست کی صفات و مراد کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو جو چاہے گا پالے گا، یعنی اپنی خواہشوں کو ترک کر دے اور اس کے جو اختیارات ہیں ان کو ترک کر دے اور کل معنی و صفات کے ساتھ اس کی ذات میں فنا ہو جائے اور دوست کی صفات و مراد کے ساتھ وابستہ ہو جائے، یعنی اپنی ساری صفات و مراد کو فنا کر دے اور دوست کی مراد و صفات کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو جو چاہے گا وہ پالے گا۔ اور یہ بات اس میں اس سبب سے پیدا ہوگی کہ دوست کے سوا اس نے جو چاہا وہ ہو گیا۔ دوستو، ایک چیز یہاں سمجھنی چاہیے کہ یہ بات اس میں اگر جب وہ سب چیزیں پالے گا، یعنی جب وہ سب پالے گا تو اس میں پھر یہ صفات پیدا ہو جائے گی کہ وہ جس چیز کو چاہے گا، اگر اس نے کسی چیز کے لیے حکم دیا کہ ہو جا تو ہو جائے گی، کسی کے لیے دعا کر دی تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی، کسی کے لیے دعا کر دی تو بیمار کو شفا ہو جائے گی، کسی کو اگر مال و دولت ملنے کی دعا کر دی تو ہو جائے گی۔ لیکن یہ چیزیں کب اس کے اندر آئیں گی؟ جب اپنے خود کو فنا کر کے اس کی ذات میں، اس کی ذات سے صحیح معنوں میں وابستہ ہو جائے گا، تب اس کے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی کہ جو چاہے گا وہ پالے گا۔ لیکن اس میں بھی ایک نقطہ ہے کہ دوست کے سوا اس نے جو چاہا، یہ سبب جو ہوئی، یہ بات جو اس کے اندر آئی، یہ سبب جو ہوا، تو یہ اس لیے پیدا نہ ہوگی یہ باتیں اس کے اندر کہ وہ جو چاہے کر لیتا ہے، یہ اس سبب سے پیدا نہ ہوں گی کہ دوست کے سوا اس نے جو چاہا ہو گیا۔ یعنی عام طور سے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں بزرگ ہے اور اس کے پاس جاؤ دعا کراؤ تو دعا مقبول ہو جاتی ہے، وہ جو بزرگ ہے وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔
تو یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ خود جو چاہتا ہے اس لیے ہو جاتا ہے، بلکہ یہ کراماتیں جو اس سے ظاہر ہو رہی ہیں، اس میں یہ کراماتیں اس وجہ سے آئی ہیں کہ یہ دوست نے چاہا ہے، تو دوست کی وجہ سے اس نے جو چاہا وہ پا لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ چاہا کہ میرے بندے کے اندر یہ تمام خصوصیات آ جائیں، تب اس کے اندر وہ کراماتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر وہ جب چاہتا ہے پا لیتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے دے دیتا ہے، لیکن یہ اس کا خود کا ذاتی فعل نہیں ہے، یہ عطیۂ خداوندی ہے، عطائے خداوندی ہے، اور یہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ جب دوست نے جو چاہا وہ اس نے پا لیا۔ اس میں اس کا کچھ بھی ذاتی فعل نہیں ہے۔ ہاں، دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ جو اس نے چاہا ہے وہی ہوا، جو اس نے کہا وہی ہوا، مگر وہ خوب جانتا ہے، وہ بزرگ جانتا ہے کہ جو دوست نے چاہا وہ ہوا، جو دوست چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ کمال نہیں ہے۔ اسی لیے، اور جب وہ خود یہ جانتا ہے، چاہتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، میں ایک ناچیز بندہ ہوں، یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی دوستی کے قابل مجھے سمجھا ہے۔ اور تمام بزرگان اولیاء جو یہ سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ مخصوص اور برگزیدہ ہوتے ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرے اندر یہ خصوصیاتیں اسی نے بخشی ہیں۔ جو اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے وہی مخصوص برگزیدہ بندے ہوتے ہیں حق تعالیٰ کے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جیسے حضور غریب نواز کے دربار میں جاؤ، جو چاہو مانگ لو مل جاتا ہے۔ حضور غریب نواز وسیلہ ہیں، حضور غریب نواز عطا کر رہے ہیں، حضور غریب نواز جو عطا کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو وہ طاقت بخشی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی عطا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہی سے سب کو وہ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہر ولی، ہر بزرگ جو دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہی سے دیتا ہے۔ دوستو، منکر اولیاء اس کو کہاں سننے والے ہیں؟ جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتے وہ ان چیزوں کو کہاں سننے والے ہیں؟ وہ تو کہیں گے کہ سب گمراہی کی باتیں ہیں، لیکن یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنا سب کچھ ان کے دے دیتا ہے، اپنے ملک و ملک میں سارا تصرف ان کو عطا کر دیتا ہے، پھر وہ جو چاہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ چیز جان لو کہ جو کرامات اولیاء کو نہیں مانتے وہی لوگ ان چیزوں کو جھوٹ اور فریب سمجھیں گے، اور وہ اس لیے سمجھتے ہیں جھوٹ و فریب کہ ان کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی۔ دوستو، اندھی آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ ان کراماتوں کو، ان کو اولیاء کرام کی بزرگی کو، ان کے بزرگی کے مقامات کو وہی دیکھ سکتا ہے جس کے پاس آنکھیں ہوں۔ اندھی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کی مثال دیتا ہوں کہ چمگادڑ جس کو سورج دیکھنے کی طاقت نہیں، وہ گرگٹ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ گرگٹ جو ہے وہ ہمیشہ آفتاب کو دیکھتا ہے، سورج کو دیکھتا ہے۔ گرگٹ جو ہے وہ ہمیشہ آفتاب کو، سورج کو دیکھتا رہے گا، لیکن چمگادڑ جو روشنی کو برداشت ہی نہیں کر سکتا ہے، وہ آفتاب کو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو وہ اگر یہ کہے کہ بھائی یہ سورج اتنا خوبصورت ہے، اتنی روشنی دیتا ہے، اتنا اچھا ہے، اس سے اتنی کائنات میں اتنی چیزیں کو اس سے زندگی ملتی ہے، تو چمگادڑ اس کو نہیں مانے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ نہیں، یہ غلط ہے، سورج تو تکلیف دیتا ہے۔ تو یہی حال ان اندھوں کا ہے جن کو آنکھیں نہیں ہیں اور وہ کرامات اولیاء کے منکر ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں پڑے گا، وہ اس کو سمجھیں گے ہی نہیں۔ اور ہاں، جن کی آنکھیں ہیں اور جو آنکھ والوں کی باتیں مانتے ہیں، وہ ہر چیز پہ عمل کرتے ہیں، جا کے اولیاءوں کے دربار سے مانگ کر لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔
کیونکہ اس کے دوست ہیں تو اپنے دوستوں کو اس نے اپنے ملک میں تصرف کرنے کا حق دے رکھا ہے۔ خیر، جب اس مقام پر پہنچنے والے پہنچ جاتے ہیں تو انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ہم ولیوں میں سے ہیں، یعنی اگر ولایت کے لیے بے مرادی شرط ہے تو اپنے کو بے مراد جانتے ہیں۔ یعنی ولی کے لیے شرط ہے کہ اس کی کوئی خواہش نہ ہو، نہ اس کی یہ خواہش ہو کہ اس کے پاس ہزاروں لوگ آئیں اس سے بیعت ہوں، نہ اس کی یہ خواہش ہے کہ ہزاروں لوگ اس کے پاس میں آئیں اور اس سے دعا کرائیں، اس سے اپنی مرادیں مانگیں۔ یہ وہ کوئی بھی خواہش اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ولایت کی شرط ہے، ولایت کی شرط ہے بے مرادی، یعنی کوئی بھی مراد نہ ہو۔ اسی لیے اولیاء اکرام جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو اگر ولایت کے لیے شرط بے مرادی ہے تو اپنے کو بے مراد جانتے ہیں، اگر بے اختیاری شرط ہے تو اپنی ذات کو بے اختیار کر دیتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں، سب اللہ کی رضا کے لیے، ہمارا کوئی اختیار کسی بھی چیز پر نہیں ہے۔ کل مرادیں وہ دوست سے پاتے ہیں، اپنی مراد کچھ بھی نہیں رکھتے، جو اللہ کی مرضی، جو اللہ کی رضا، بس وہی کام کرتے ہیں۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ بَرَّهُ وَلَوْ، یعنی اگر وہ خدا پر قسم کھائیں گے تو ضرور پوری ہوگی۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اولیاء قسم نہیں کھاتے۔ لا برہ سے صاف ظاہر ہے کہ اگر قسم کھائیں گے تو ضرور پائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرما دیا کہ اولیاء جو کچھ چاہیں گے پائیں گے، مگر اولیاء خود سے نہیں چاہیں گے، بلکہ وہ عطا کرتا ہے تو لے لیتے ہیں، خود سے نہیں مانگتے۔ ولیوں نے خود پسندی اور خود بینی سے اپنے آپ کو بچائے رکھا ہے۔ ولیوں نے